حضور حج کے موقع پر عام دنوں میں بھی مسلم عوام خانہ کعبہ میں مقام ملتظم پر چیخ چیخ کر خدا تعالیٰ کے حضور رحمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ مقام کون سا؟ جی مقام منتصر کیا کہا آپ نے؟ مقام ملتظم، وہ جو خانہ کعبے کے ساتھ دروازہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کو مقام ملتظم کہتے ہیں؟ جی باب ملتظم، ٹھیک ہے، باب ملتظم، ٹھیک ہے۔ مقام ابراہیم تو میں نے پڑھا تھا، مگر مقام ملتظم نہیں، باب میں سمجھ گیا مجھے۔ پر چیخ چیخ کر خدا تعالیٰ کے حضور رحمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہ اب اس کو اپنے سامنے کر لیں۔ لیکن وہ رحیم و کریم ہونے کے باوجود اب تک مسلم اقوام پر ناراض ہے۔ اچھا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کا کیا خیال تھا کہ چیخنے سے آواز پہنچ جانی چاہیے تھی؟ صرف یہی کمی رہ گئی تھی؟ آپ نے جو تناظر پیش کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا دوسری جگہ جو جتنی بھی دعائیں ہو رہی ہیں ان میں تو سوچا جا سکتا ہے کہ دل میں کرتے ہوں، مخفی آواز سے کرتے ہوں، اس لیے خدا کو خبر نہ ملی ہو، لیکن باب ملتظم کے پاس اتنا چیخنے کے باوجود خدا کو آج تک نہیں اطلاع ملی کہ یہ خیر چاہ رہے ہیں؟ یہ سوال ہے نا آپ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا حل پہلے ہی سے فرما دیا ہے۔ ایک جگہ اونچی آواز میں صحابہ تکبیر کہہ رہے تھے، جس میں شور سب بنا ہوا تھا، تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آہستہ کرو، خدا کوئی بہرا نہیں ہے جس سے آواز بھی پہنچتی، تو دل میں بھی بات کرتے ہو تو اللہ کو پہنچ جاتی ہے۔ تو اونچی آواز جو ہے وہ لوگوں کے دکھانے کے لیے ہو سکتی ہے، یا اپنی بے اختیاری کے نتیجے میں بعض دفعہ اونچی آواز ہو جاتی ہے۔ اس کا قبولیت عدم قبولیت سے کوئی تعلق نہیں۔ چیخیں نہ چیخیں، یہودی علماء آج تک دیوار گریہ کے پاس جا کے چیختے نہیں ہیں، وہ بھی تو خدا کے بندے ہیں، اور سر پٹکتے ہیں، دیوار پہ سر مارتے ہیں پتھر پر، اے مسیح آ جا، تو کیوں دیر کر رہا ہے، اے خدا مسیح کو بھیجو، کوئی نہیں ان کے لیے آتا۔ تو دعاؤں کا تعلق اعمال سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ رفع ہوتا ہے اللہ کی طرف، مگر اعمال صالحہ اس کا رفع کرتے ہیں۔ اس کو انرجی چاہیے کلمے کو اونچا ہونے کے لیے، اور اس کے بغیر جہاز کتنا اعلیٰ درجے کا ہو اڑ ہی نہیں سکتا جب تک پیٹرول نہیں ڈالیں گے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کا پیٹرول تمہارے اعمال صالحہ ہیں، تبھی نیک لوگوں کی دعاؤں اور عام لوگوں کی دعاؤں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ جس کے بعد تھوڑا پیٹرول، وہ سفر تھوڑا ہی ہوگا اس کا، کسی کی اڑان یہاں تک، کسی کی اس سے اوپر۔ تو اعمال صالحہ کی کمی ہے جو دعاؤں کو کھوکھا اور بےمعنی کر دیتی ہے، مگر جہاں اس کے باوجود خدا کے مستر بندے مسلمانوں میں بھی کثرت سے ہیں، غیر مسلموں میں بھی ہیں، جب اضطرار کی حالت میں دعائیں کرتے ہیں تو قبول بھی ہوتی ہیں، لیکن امت کی عمومی تقدیر پھر بھی نہیں بدلتی۔ وہ تو جو خدا نے قانون بنائے ہیں ان کے تابع ہی بدلے گی۔ جب خدا نے بھیج دیا، بھیجنے جس نے آنا تھا اس کو، مہدی مسیح آ گئے، ان کی خاطر، ان کی تبدیلی کی خاطر بھیجا، یا یوں ہی بھیج دیا؟ تو اسے رد کر دو اور جا کے دروازوں کو پکڑ کے دعائیں کرو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اندر تضاد نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے معین رستہ کھول دیا، وہ باب جو کھلا ہے اسی میں داخل ہوں گے تو فیض پہنچے گا، اور ہر دوسرے دروازے کو پکڑیں گے تو ان کے لیے بند ہی رہے گا۔